حضرت نکاح کی جو شرعی حیثیت ہے اس حوالے سے کچھ بنیاد آپ فراہم کریں تو میں آگے بڑھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عام حالات میں یعنی جب اعتدال ہو، آدمی کو مہر پر قدرت حاصل ہو، نفقہ دینے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو اور ازدواجی تعلقات پورے کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو اور شہوت کا غلبہ بھی نہ ہو، تو اعتدال میں عام حالات میں نکاح کرنا سنت ہے، بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر اس کے اندر بندے کی نیت جو ہے وہ اتباع سنت کی ہو، تعمیل حکم کی نیت ہو اور تکثیر امت مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثناء کی نیت ہو کہ حضور کی امت میں اضافہ، یہ تینوں چونکہ اچھی نیتیں، اگر یہ نیتیں ہوں گی تو ان نیتوں کے ساتھ تو پھر ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر صرف لذت اور شہوت پوری کرنے کی نیت ہو تو وہ بھی جائز ہے، مباح ہے، لیکن پھر بہرحال ثواب نہیں ملے گا۔ یہ تو ہو گئی عام حالات کی بات، اور سرکار عیسیٰ تو سامنے باقاعدہ ترغیب بھی ارشاد فرمائی، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج، جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہو تو نکاح کرے، کیونکہ یہ آنکھ کو بچانے والا، اجنبی پہ پڑھنے سے، ناجائز جگہ پڑھنے سے زیادہ بچانے والا ہے نکاح، اور فرمایا جو ہے وہ غلط کام سے شرمگاہ کو بچانے والا ہے، شرمگاہ کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ اور جو نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر اسے فرمایا کہ روزے رکھے، کیونکہ روزے جو ہے وہ روزہ شہوت کو قطع کرتا ہے، شہوت کو سچی بات ہے، ایسا ہی ہے، ایکسپیرینسڈ بات ہے آج بھی۔ اب جو یہ بات تو ہو گئی نکاح کی، اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ ویسے بھی جو ہے دنیا کو متاع فرمایا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا متاع ہے، پھر فرمایا خیر متاعہا المرأۃ الصالحہ، اور سب سے اچھی متاع دنیا کے اندر وہ صالح عورت ہے۔ تو صالح بیوی کا ہونا، نیک و بیوی کا ہونا جو ہے یہ ویسے بھی فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد جو اولاد ہے، اولاد کا ہونا، حضور کی امت میں اضافہ کرنا، افزائش نسل، توالد و تناسل کا سلسلہ، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ یہ نکاح پر ڈیپینڈنٹ ہے، جائز طریقہ نکاح پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ تینوں نیتیں انسان کا مقصود بنے تو نور علی نور ہے، ورنہ جائز ذریعے سے لذت بھی جائز ہے اور اس کا ثواب بھی ہے، لیکن ثواب اس کا نہیں ملے گا جب تک کہ جو ہے وہ اچھی نیت نہیں ہوگی۔ اچھا صحیح، جب تک اچھی نیت نہیں آئے گی، کیونکہ مباح ہے اللہ کے رسول کی، اور مباح جو ہے وہ اس میں نیت ہوتی ہے وہ ثواب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ثواب الاعمال بالنیات۔ کسی نے اگر محض یہ نیت کی کہ میں گناہ سے بچوں، گناہ سے بچنا بھی چونکہ اچھی نیت ہے تو اس نیت پر بھی جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ کہ گناہ سے بچنا اس میں آگے نا تعمیل حکم میں، کہ جو میں نے پہلے 3 نیتیں عرض کی تھی اس میں ایک اتباع سنت کے بعد دوسری نیت تعمیل حکم تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو گناہ سے بچنا، مزید نکاح کی اجازت دی گئی، گناہ سے بچنا جو ہے وہ تعمیل حکم کے اندر۔ اچھا، اب یہ جو شرعی حیثیت میں نے بیان کی ہے یہ عام حالات کی ہے، اور بعض مخصوص کیسز ہوتے ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے جو ہے وہ نکاح کی شرعی حیثیت بھی تبدیل ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے سنت نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی بندہ اگر اسے جو نان اور نفقہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، حق مہر دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور اسے اب یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، برائی میں پڑ جاؤں گا، یہ اگر یہ اندیشہ ہے تو اس صورت میں اس پر نکاح کرنا اب سنت نہیں رہا، اب واجب ہو گیا، اب اس کے لیے واجب ہے۔ اور اگر یہ اندیشہ نہیں بلکہ یقین کی حد تک معاملہ ہو گیا کہ بھئی میں اگر نکاح نہیں کروں گا تو میں گناہ میں پڑ ہی جاؤں گا، اب یہ یقین ہے، تو اب نکاح فرض ہو گیا، اب سنت نہیں رہا، فرض کے درجے میں چلا گیا۔ یہ واجب اور فرض کی کیٹیگری میں نے بتا دی جہاں فال کرتا ہے نکاح جو ہے۔ اس طرح آپ اس کے مد مقابل آ جائیں، بعض صورتوں میں نکاح مکروہ اور بعض میں حرام بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب آدمی عورت کا حق ادا کرنے پر قادر نہ ہو، مہر دینے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ نفقہ دینے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے، ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اگر یہ اندیشہ ہو کہ نہیں کر پاؤں گا تو مکروہ ہے، اور اگر یقین ہو کہ نہیں کر پاؤں گا تو اس صورت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ اچھا، تو نکاح نہیں کیا پتہ ایسا شخص گناہوں سے کیسے بچے گا؟ اس کے لیے بھی عرض کرتا ہوں، ایک تو وہی وہ روزے والی بات جو حدیث کے اندر آ گئی، پہلی حدیث میں سرکار نے جامع کلمات فرمائے، استطاعت کا ورڈ روزے رکھے جائیں، اور پھر آگے جو ہے موجود ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی کہ اس کے اندر اگر کوئی نکاح کرتا ہے، نکاح بہرحال ہو جاتا ہے، یعنی جس صورت میں نکاح کرنا حرام یا مکروہ ہے تو وہ اپنی جگہ پر حکم کہ اس کا ایسا کرنا درست نہیں تھا، لیکن اگر نکاح کر لیا تو نکاح منعقد ہو گیا یا نہیں ہوا، تو نکاح بہرحال منعقد ہو گیا۔ تو ہمارے سامنے پکچر کلیئر ہو گئی کہ نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے، فرض، واجب، حرام، مکروہ اور سنت، یعنی یہ 5 حیثیتیں نکاح کی ہیں الگ الگ، اور نوعیتیں مختلف، حالات مختلف۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات شامل، چونکہ میں وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک سوال آپ نے فرمایا نان نفقہ ہے تو نکاح کرے گا، استطاعت ہے تو نکاح کرے، اس میں آپ نے درجے بتا دیے، سنت، واجب، سب بتا، ازدواجی تعلق قائم کرنے کی صلاحیت بھی، یہ بھی آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ ایک شخص جب جناب رسالت میں آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہا نان نفقہ نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے، رسول اللہ نے فرمایا نکاح کرو،
پھر آیا پھر کہا نکاح کرو، پھر آیا پھر نکاح کرو، اس کو کس درجے پہ؟ اصل میں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ استطاعت موجود ہے اور وہ چاہے تو محنت کر کے کما سکتا ہے اور پورا کر سکتا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ آدمی اپنی سستی کی بنا پر نہیں کر پا رہا، تو وہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کرے، تاکہ جب وہ زوجہ لے کر آئے گا، ظاہری بات ہے تعلق قائم ہوگا تو وہ ذمہ داری آئے گی، جب کندھوں پر ذمہ داری آتی ہے تو خود بخود جو ہے وہ یہ سستی اس کی دور ہونی ہے، ظاہری بات انہوں نے بھی جب مطالبے کرنے ہیں بنیادی، اور تو پھر معاشرے کے اس اندر روایت سے ہم یہ اخذ کرتے تھے کہ فضل خداوندی کا بڑا خاص اس پہ فضل خداوندی کا معاملہ، بڑی تعلق بھی ہے، رحمت خیر برسی، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، بالکل صحیح، فضل خداوندی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کا رزق مقدر کیا ہے، اور خاتون کا اپنا رزق اس کے مقدر نصیب ہے، سے بھی، اس کا ہم انکار نہیں کر رہے، بالکل ٹھیک، یہ تو چونکہ دیکھیں فقہ ہے نا، جب احکام مرتب کیے جاتے ہیں تو وہ نوعیتیں دیکھ کر مرتب کیے جاتے ہیں، فضائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن فضائل پر بنیاد حکم کی نہیں رکھی جا سکتی، گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ کر احکام مرتب کیے جاتے ہیں فقہ کے اندر، ہماری شریعت کے اندر، تو ایک فضیلت کے طور پر کوئی بات کہنا، حسن ظن رکھنا، دعا کرنا، دعا کا اس میں شامل ہونا، یہ اپنی جگہ پر مستحسن ہے، لیکن جب گراؤنڈ ریالٹیز پہ اس کو جب ہم جج کریں گے تو اس وقت اس کے لیے احکام الگ الگ، وہ بھی شریعت ہی کی طرف سے وضع کرنا ہے۔ زبردست، بہت ٹھیک۔